السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں کہ سب خیر توفیق سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج کے ویڈیو کرتے ہیں ابھی آغاز۔ تو ابھی ہم نماز فجر کے لیے نکلنے لگے ہیں، دوستوں کا انتظار ہے، حاجی اشرف صاحب کا اور طیب کا۔ تو انشاءاللہ پھر ہم نے مسجد میں پہنچنا ہے نماز پڑھنے کے لیے۔ آج کا کچھ اس طرح ہے کہ جمعہ کا دن ہے، ابھی ہم مسجد میں جائیں گے، نماز پڑھیں گے، درس قرآن ہوگا۔ درس قرآن کے بعد مسجد میں ناشتے کا اہتمام کیا گیا ہے۔ ناشتہ کرنے کے بعد پھر انشاءاللہ جمعے کے لیے تیاری کرنی ہے۔ جمعے کا خطبہ ہوگا، خطبے کے بعد ہمارا جو مسجد میں بچوں کا پروگرام ہے، اس پروگرام کا آج امتحان ہے۔ تو انشاءاللہ نماز جمعہ کے بعد بچوں کا امتحان لیں گے اور دیکھتے ہیں باقی کیا کیا مصروفیت بنتی ہے۔ ویلکم بیک جی۔ صبح نماز پڑھنے کے بعد درس قرآن بھی ہو گیا، تو الحمدللہ اب گھر واپس آ گیا ہوں۔ ابھی جمعہ کے لیے تیاری کرنے لگا ہوں، تو انشاءاللہ نماز جمعہ کے لیے نکلیں گے، پھر اس کے بعد بچوں کا امتحان دیکھتے ہیں۔ ویلکم بیک جی۔ نماز جمعہ کے لیے تیار ہو گیا ہوں، تو انشاءاللہ اب گھر سے نکلنے لگا ہوں۔ انشاءاللہ بھی نماز جمعہ پڑھانے کے بعد پھر بچوں کا پیپر لیتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ وقت بہت قریب ہے جب غیر مسلم، عیسائی اور یہودی مسلمانوں پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکا دسترخوان پر ٹوٹ پڑتا ہے، جیسے بھوکا شخص کھانے کی طرف لبکتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات سن کر حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اے اللہ کے پیغمبر، کیا اس وقت اسلام کا جو پہلا مارکہ تھا بدر کے اندر 313 مسلمان شامل تھے، کفار کو انہوں نے سبق یاد کروا دیا، کیا اللہ کے پیغمبر اس وقت مسلمانوں کی تعداد 313 بھی نہ ہوگی؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ وقت ہے جب مسلمان پوری کائنات میں سب سے زیادہ تعداد میں ہوں گے، لیکن پھر بھی مغلوب ہوں گے۔ اے اللہ کے پیغمبر، کیا وجہ بنے گی؟ مسلمان کیوں مغلوب ہو جائے گا؟ تعداد میں زیادہ ہوگا، کافر کیوں غالب آ جائے گا؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس بات کا خوف ہے کہ تمہارے اندر وہن کی بیماری پیدا ہو جائے گی۔ حضرت ثوبان فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَمَا الْوَهْنُ، اے اللہ کے پیغمبر وہن کیا چیز ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہن جو ہے حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت ہے۔ جب تک مسلمان مومن بندہ موت کے ساتھ محبت رکھتا ہے، جب تک مسلمان موت کو یاد رکھتا ہے، کوئی اس پر غالب نہیں آ سکتا۔ جب مسلمان مومن بندہ دنیا کے ساتھ محبت کرتا ہے اور موت سے کراہت کرتا ہے، اس وقت کافر غالب آ جاتا ہے۔ نماز جمعہ کے بعد بچوں کا یہ پیپر لیا جا رہا ہے۔ ماسٹر عبدالرؤف ڈوگر صاحب، ماسٹر طارق محمود صاحب، قاری اشرف صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، اور ہم بچوں کا پیپر الحمدللہ لے رہے ہیں۔ اور یہ پیپر جو ہے بڑا ہی زبردست رہا، بچوں نے بہت محنت کی ہے۔ تو انشاءاللہ جو ہے ویڈیو میں ہم اس کے مکمل جو آنسر ہیں وہ بھی بتلائیں گے۔ تو الحمدللہ یہ ہمارے ادارے کی بہت بڑی کامیابی ہے کہ بچے جو ہیں اتنی محنت کے ساتھ اور پھر یہ پیپر حل کر رہے ہیں آج۔ الحمدللہ یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور بہت محنت کی ہے کتاب سیرت مصطفیٰ میں۔ اور یہ بچہ جو ہے خرم، یہ بالکل جو ہے وہ پڑھ نہیں لکھ نہیں سکتا، تو اس کے ساتھ بچہ بٹھایا تاکہ امتحان مکمل ہو سکے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جیسا آپ جانتے ہیں کہ 3 فروری ہمارا پروگرام تھا بچوں سے امتحان لینے کا۔ یہ میرے ہاتھ میں سیرت مصطفیٰ جو کتاب آپ دیکھ رہے ہیں، اس کتاب جو ہے 2 ماہ میں بچوں کو مکمل پڑھائی گئی۔ اس میں 313 سوالات ہیں، جس میں نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے متعلق سوالات تھے، آپ کے نام سے لے کر آپ کی غزوات، ازواج مطہرات، اور پھر اسی طرح خلفائے راشدین اور عشرہ مبشرہ جو صحابی ہیں ان کے متعلق یہ سوالات تھے۔ تو بچوں نے الحمدللہ بڑا اچھی کاوش رہی، بڑی اچھی محنت کی 2 ماہ کے اندر، اور الحمدللہ آج ہم نے پیپر لے لیا۔ تو میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ماسٹر عبدالرؤف ڈوگر صاحب اور قاری محمد اشرف صاحب جو ہمارے اسی مسجد کے امام ہیں۔ تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ پیپر کو جو ہے وہ ایک ویڈیو کی شکل میں آپ تک پہنچا دے کہ جو سوالات ہم نے بچوں سے پوچھے تھے پیپر میں ان کا جواب دے دیا جائے۔ تو ماسٹر عبدالرؤف ڈوگر صاحب مجھ سے سوال پوچھیں گے، انشاءاللہ میں ان کے جوابات دوں گا۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلا سوال نمبر 1 یہ ہے کہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا مراد ہے؟
سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف آپ کی پیدائش سے لے کر وفات تک جو اسلوب زندگی ہے ساری کو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے کہ غزوہ احد میں کفار کا جنگی ساز و سامان کیا تھا؟ غزوہ احد میں کفار کا جو جنگی ساز و سامان تھا اس میں 200 گھوڑے شامل تھے، 3000 اونٹ تھے، 1500 عورتیں تھیں اور ہر طرح کا جنگی اسلحہ موجود تھا۔ سوال نمبر 3 ہے عشرہ مبشرہ سے کیا مراد ہے؟ عشرہ مبشرہ سے کیا مراد ہے؟ عشرہ مبشرہ ان اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا ہے جن کو دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت عطا کر دی۔ چلو مائک پر تسی سوال کریے بس۔ اچھا چلو سوال نمبر 4 ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی کیا ہے؟ لفظ محمد کا معنی کیا ہے؟ لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی ہے تعریف کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت کیا تھی؟ نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ نسب کس نبی سے ملتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب جو ہے سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کتنے چچا مسلمان ہوئے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 چچا مسلمان ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس دایا نے کتنا عرصہ دودھ پلایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ نے 2 سال تک دودھ پلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا نکاح کن سے ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا۔ قوم کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا لقب ملا تھا؟ قوم کی طرف سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کا لقب ملا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کب ملی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت 21 رمضان المبارک کو ملی۔ حبشہ میں کس کی حکومت تھی؟ حبشہ میں اسمحہ بن ابجر نجاشی کی حکومت تھی۔ جنگ بدر کب ہوئی؟ جنگ بدر رمضان المبارک 2 ہجری کو ہوئی۔ غزوہ بدر کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کس بیٹی کا انتقال ہوا؟ غزوہ بدر کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر حضرت ام رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا۔ غزوہ تبوک میں سب سے بڑا پرچم اٹھانے کا شرف کس کو حاصل ہوا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کب ہوئی؟ 17 رمضان المبارک کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیت کس بیٹے کے نام پر رکھی گئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کنیت ہے آپ کے بیٹے قاسم کے نام پر ابو القاسم رکھی گئی۔ ناظرین یہ تھا آج کا ہمارا پیپر جو ہم نے بچوں سے لیا مرکزی جامعہ مسجد صوفی احمدین اہل حدیث جو اعظم نگر نزتارہ کلونی کے قریب ہے، یہاں پر ہم الحمدللہ یہ سلسلہ شروع کرتے ہیں کہ بچوں کے درمیان مقابلہ کیا جاتا ہے۔ جو پچھلا مقابلہ تھا اس میں ارکان اسلام کتاب تھی، جو موجودہ مقابلہ جس کا آج امتحان لیا گیا وہ ہے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح جو آنے والا مقابلہ ہے اس میں ہماری جو کتاب ہوگی اربعین ختم نبوت، جو ہم رمضان المبارک کی 28 تاریخ کو اس کا جو ہے انشاءاللہ امتحان لیں گے اور انشاءاللہ جو ہے وہ بچوں کو انعامات دیں گے۔ آج کا جو ہمارا یہ امتحان تھا اس میں انعامات میں بچوں کے لیے جو سب سے بڑا انعام ہے وہ قرآن پن کا ہے، اور دوسرے نمبر پر وہ بچوں کے لیے ہم نے سوٹ، ٹوپیاں، کتب اور دیگر جو ہیں وہ تحائف جو ہیں بچوں کے لیے ہم نے انشاءاللہ رکھے ہیں، تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ میں اپنے ساتھیوں کا محترم جناب ماسٹر عبدالرؤف ڈوگر صاحب کا، قاری محمد اشرف صاحب کا اور دیگر جتنے بھی اس معاملے میں ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ الحمدللہ جمعہ پڑھانے کے بعد بچوں کا جو امتحان لے لیا ہے تو اب گھر کی طرف واپسی کا پروگرام ہے، تو میرے خیال میں آج کا جو ولاگ ہے یہاں پر اس کا اختتام کرتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، ڈیروں دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے، اور اسی کے ساتھ جو ہے مجھے اجازت دیجیے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو زیادہ شیئر کریں۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔